السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے دوستو تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اردو کریٹر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے۔ دیکھیں دوستو سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اردو زبان کی تیسری کتاب، صفحہ نمبر 94، سبق نمبر 48۔ کل ہم نے 46واں سبق پڑھایا تھا اور 47واں سبق پڑھایا تھا۔ آج ہم آپ کو 48واں سبق پڑھانے جا رہے ہیں۔ دیکھیے ہم آپ کو اس سبق میں بتانے جا رہے ہیں کہ مکان کی صفائی کتنی ضروری ہے، مکان کیسا رہنا چاہیے، تنگ یا وسیع، تنگ میں کیا نقصان ہے، وسیع میں کیا فائدہ ہے۔ دیکھیے دوستو، مکان، اس کو کیا پڑھیں گے؟ مکان، میم کو پر زبر پڑھیں گے اور مکان، مکان کے بنانے کی بڑی غرض، مکان کے بنانے کی بڑی غرض تو یہ ہے کہ دھوپ اور بارش اور سردی کی اذیت سے پناہ ملے، کہ دھوپ، بارش اور سردی کی اذیت سے پناہ ملے، مگر اس کے ساتھ روشنی اور حرارت کے اعتدال کا اور ہوا کی تبدیلی کا بھی لحاظ رکھنا نہایت ضروری ہے، مگر اس کے ساتھ روشنی اور حرارت کے اعتدال کا اور ہوا کی تبدیلی کا بھی لحاظ رکھنا نہایت ضروری ہے، نہایت ضروری ہے۔ اس مقصد کے واسطے دریچے روشن دان، کیا پڑھیں گے اس کو؟ دریچے روشن دان مناسب طور سے رکھنے چاہیے، مناسب طور سے رکھنے چاہیے۔ تنگ و تاریک مکان میں جہاں روشنی اور ہوا کا گزر، تنگ و تاریک مکان میں جہاں روشنی اور ہوا کا گزر بخوبی نہ ہو، انسان تندرست نہیں رہ سکتا، انسان تندرست نہیں رہ سکتا۔ تنگ اور بند مکانوں میں آدمیوں کا ہجوم ہونا یا آگ کا جلنا نہایت خوفناک بات ہے۔ آدمیوں کا ہجوم، ہے کے اوپر کیا پڑھیں گے؟ ہجوم ہونا یا آگ کا جلنا نہایت خوفناک بات ہے۔ زچہ اور بچہ کو تازہ ہوا اور روشنی سے محروم رکھنا برا طریقہ ہے۔ زچہ اور بچہ کو تازہ ہوا اور روشنی سے محروم رکھنا برا طریقہ ہے۔ اسی وجہ سے اکثر بچے ضائع ہوتے ہیں، اسی وجہ سے اکثر بچے ضائع ہوتے ہیں۔ آدمی جس مکان میں رہتے ہوں وہیں جانوروں کا باندھنا بہت برا ہے، وہیں جانوروں کا باندھنا بہت برا ہے۔ مکان کے فرش اور صحن کو مٹی اور کوڑے سے، چھتوں اور دیواروں کو مکڑی کے جالوں سے ہمیشہ پاک صاف رکھنا چاہیے۔ مکان کے فرش اور صحن کو مٹی اور کوڑے سے، چھتوں اور دیواروں کو مکڑی کے جالوں سے ہمیشہ پاک صاف رکھنا چاہیے، اور صحن کو مٹی اور کوڑے سے، چھتوں اور دیواروں کو مکڑی کے جالوں سے ہمیشہ پاک صاف رکھنا چاہیے۔ کبھی کبھی سوندھی مٹی سنی سے لیپنا، پوتنا، چونے کی سفیدی پھیرنا، پوتنا، کیا پڑھیں گے اس کو؟ پوتنا، چونے کی سفیدی پھیرنا ہوا کی صفائی اور مکان کی خوشنمائی کے لیے ضروری بات ہے۔ سفیدی پھیرنا ہوا کی صفائی اور مکان کی خوشنمائی کے لیے ضروری بات ہے۔ مناسب موقعوں پر بیل بوٹوں کا لگانا، مناسب موقعوں پر بیل بوٹوں کا لگانا اور پھلواری کا بونا بھی مفید ہے، اور
پھلواری کا بونا بھی مفید ہے، مگر زیادہ سبزی اور جھاڑ جھنکاڑ کا ہونا بھی اچھا نہیں، مگر زیادہ سبزی اور جھاڑ جھنکاڑ کا ہونا بھی اچھا نہیں۔ برتنوں اور کپڑوں کا دھون، برتنوں اور کپڑوں کا دھون اور غسل کا پانی صحن میں مت بہاؤ۔ برتنوں اور کپڑوں کا دھون اور غسل کا پانی صحن میں مت بہاؤ، نہ گھر کی زمین میں جذب ہونے دو، اس کے بہہ جانے کے لیے نالی بنا دینی چاہیے۔ نہ گھر کی زمین میں جذب ہونے دو، اس کے بہہ جانے کے لیے نالی بنا دینی چاہیے، اس کے بہہ جانے کے لیے نالی بنا دینی چاہیے۔ پاخانے کی صفائی پر زیادہ توجہ لازم ہے، جب تک غلاظت اٹھائی جائے مٹی یا راکھ اس پر ڈال دینی چاہیے، اس سے ہوا میں بدبو نہ پھیلنے پائے گی۔ گھر کے آس پاس کوڑے کیا پڑھیں اس کو؟ گھر کے آس پاس کوڑے کا انبار، گھر کے آس پاس کوڑے کا انبار یا مرجھائی ہوئی نباتات کا ڈھیر ہرگز نہ لگنے دو۔ اگر بستی میں صفائی کا انتظام نہ ہو تو جہاں تک ہو سکے گھر سے بہت دور فاصلے پر کوڑا ڈالو۔ اگر بستی میں صفائی کا انتظام نہ ہو تو جہاں تک ہو سکے گھر سے بہت دور فاصلے پر کوڑا ڈالو۔ یاد کرو ہجے اور معنی، یہ کچھ لفظ ہیں، ان کے معنی ہم آپ کو بتلاتے ہیں تاکہ سبق پڑھنے میں آسانی ہو۔ دیکھیے کس لفظ کے کیا معنی ہیں۔ ہجوم کے معنی بھیڑ، کیا معنی ہجوم کے؟ بھیڑ۔ صحن آنگن، صحن کے معنی ہیں آنگن۔ غسل کے معنی نہانا، غسل کیا معنی ہے؟ نہانا۔ دوبارہ دیکھیں، ہجوم کیا معنی ہے؟ بھیڑ، کیا معنی ہے؟ بھیڑ۔ صحن کے معنی ہے آنگن، صحن کے معنی ہے آنگن۔ غسل کے معنی ہے نہانا، غسل کیا معنی ہے؟ نہانا۔ تو دوستو یہاں تک ہمارے یہ سبق ہوا ہے، اس سبق کو آپ بہت دھیان سے سمجھیں اور سنیں، اور آگے تک ہماری اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اور حضرات بھی ہمارے اس چینل پر اردو سیکھ سکیں۔ دوستو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔